آئیے محترم دوستو، نظم کی قسمیں۔ کلام دو قسم کا ہوتا ہے، نثر اور نظم۔ نظم کی لغت میں موتی پرونا اور آراستہ کرنا ہے، اور چونکہ شاعری بھی ایسے کلام میں لفظوں کی موتی پروتا ہے، اسی لیے اصطلاح میں نظم کلام موزون کو کہتے ہیں۔ نظم کی 10 قسمیں ہیں۔ کس کے پیارے؟ نظم کی 10 قسمیں ہیں: فرد، قطع، رباعی، غزل، مثنوی، قصیدہ، ترجیع بند، ترتیب بند، مستزاد، مصمت۔ اب آئیے محترم دوستو، ایک کے بعد دیگر ہر ایک کی تعریف اور ان کی لغوی اصطلاحی معنی سماعت فرمائیں۔ اب یہ دیکھیے، فرد غزل کی ایک قسم میں سے ایک فرد ہے۔ فرد لغت میں اس کے معنی اکیلے اور تنہا کے ہیں۔ اب اصطلاحی سماعت فرمائے۔ اصطلاح میں اس شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرع ہم وزن ہوں، خواہ ان میں قافیہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے اس اشعار میں دیکھیں: قائم رہے حسن اس بت کا، ہے ان کی بھی کچھ عجب خدائی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ہے نہ اس میں، دونوں میں نہ قافیہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، دوسری بحث ہے قطع۔ قطع لغوی معنی کاٹنا۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس کے آخری تمام مصرعوں میں قافیہ ہو اور پہلے کسی مصرع میں قافیہ نہ ہو۔ اب فرد میں اور قطع میں فرق یہ ہے کہ اس کے دونوں میں قافیہ ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں، لیکن قطع کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے کسی مصرعے میں قافیہ نہ ہو، لیکن جس کے آخر میں تمام مصرعوں میں قافیہ آخر میں ہو۔ پہلے کسی مصرع میں قافیہ نہ ہو، اس لیے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا۔ قطع میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنے ہوں۔ اب مثال دیکھ لیجیے۔ مثال قطع: نہ ہوگا فائدہ سورج پہ خاک ڈالنے سے، نہ ہوگا فائدہ سورج پہ خاک ڈالنے سے، حریف اہل سخن کے کس اشتباہ میں ہیں، غرض نہیں ہے مجھے واہ واہ سے سیماب، کہ دشمنوں کی نگاہیں میری نگاہ میں ہے۔ جن بحروں میں غزل کہی جا سکتی ہے، انہیں بحروں میں قطع بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی غزل اور قطع کے لیے وہی۔ اب آئیے، تیسرا ہے رباعی۔ وہ نظم جس کی 4 معنی 4 عربی کا لفظ ہے، اسی سے آئے رباعی۔ وہ نظم جس کے 4 مصرعے مقررہ وزن پر ہو، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم
قافیہ ہو، اور تیسرے مصرعے میں کوئی قافیہ نہ ہو۔ رباعی کا چوتھا مصرعہ پہلے 3 مصرعوں سے زیادہ اچھا اور برجستہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، قطع کی طرح ہر وزن میں رباعی نہیں کہی جا سکتی، اسی لیے کہ خاص اوزان مقررہ ہیں۔ ہاں، رباعی کے وزن میں غزل یا قصیدہ کہنا جائز ہے۔ رباعی صرف بحر اور حجاز کی چند شاخوں میں کہی جاتی ہے۔ ان شاخوں کے 2 سلسلے اور 12 وزن ہیں، جن کی تفصیل یہاں ضروری نہیں۔ رباعی کا عام، مروج اور آسان وزن لا حول ولا قوة الا باللہ کے برابر ہے۔ اگر اس جملے کے وزن پر عبور پا لیا جائے تو رباعی کے عام وزن پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ رباعی کے 4 مصرعے اسی وزن پر ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے مثال رباعی: ساقی مجھے آب زندگی کافی دے دے، پیاسا ہوں شراب ارغوانی دے دے۔ اب یہ دیکھیے غزل لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا۔ اصطلاح میں اس نظم کا نام ہے جس میں عشق، محبت، حسن و جمال، وعشرت، یأس، امید، خوف، رضا، خزاں، بہادری، شادی، غم اور دوسری انسانی جذبات بیان کیے جائیں۔ غزل میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آج کل کے رواج کے مطابق 16 یا 25 شعر ہوتے ہیں۔ اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے۔ اب غزل کے ہر پہلے شعر کو، جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے، مطلع کہتے ہیں۔ ذیل مطلع وہ شعر ہے جو مطلع کے بعد واقع ہو، خواہ وہ مطلع کی طرح ہم قافیہ ہو یا نہ ہو۔ تیسرا مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے آخری شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص اگر مطلع میں بھی آ جائے تو جائز ہے۔ جو شعر غزل میں سب سے اچھا ہوتا ہے وہ بیت الغزل یا حاصلیہ غزل کہلاتا ہے۔ اب آئیے مثنوی لغوی معنی تثنیہ کیا گیا، دو سے نسبت دیا گیا۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اور مختلف اشعار کے مختلف ہی قافیے ہوں۔ تمہید، توحید اور مناجات کا ہونا ابتدائی مثنوی میں ضروری ہے۔ مثنوی میں تمام اشعار کا وزن ایک ہونا چاہیے۔ مثال کے لیے مثنوی گلزار نسیم، زیر عشق، شہر البیان، سکندر نامہ، یوسف زلیخا، مثنوی مولانا روم وغیرہ دیکھیے۔ اب آتے ہیں قصیدہ لغوی معنی مغز کے، سبتر، غلیظ،
اس طرح شعر میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی جائے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے باقی اشعار کے ثانی مصرعوں سے ہم قافیہ ہوں۔ قصیدہ میں 15 اشعار سے کم نہیں ہوتے اور زیادہ کی حد نہیں۔ قصیدہ اپنی ردیف یا قافیہ یا مضمون کے لحاظ سے موسوم ہوتا ہے۔ اگر ردیف کے آخر میں لام ہے، مثلاً نکل، کنول وغیرہ، تو قصیدہ لامیہ کہلائے گا۔ آفتاب ردیف ہے تو شمسیہ، بہار کا ذکر ہے تو بہاریہ، اپنی تعریف ہے تو فخریہ۔ اس کے علاوہ عشقیہ، عالیہ، شعر آشوب، جہاں آشوب وغیرہ بھی قصیدہ کی قسم ہے۔ قصیدہ کی ترتیب اس طرح کرتے ہیں: تشبیب یا تمہید، غریض، جہاں سے تعریف شروع ہو، غیبت، خطاب، مدعا، دعا، خاتمہ۔ اب دیکھیے تمہید، مدح غائب، خاتمہ، دعا، مدح غائب، خاتمہ، دعا، مدح غائب، مدح حاضر، خطاب، مدعا، دعا، خاتمہ، مدح حاضر، دعا، خاتمہ۔ اب یہ دیکھیے غزل میں مضمون کی کوئی قید نہیں ہوتی اور قصیدے میں کسی خاص مقصد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ترجیع بند، وہ نظم ہے جس میں کئی بند بطور غزل ہوں اور ہر بند کے بعد ایک مخصوص شعر بار بار آئے اور بند میں اشعار کے قافیے مختلف ہوں۔ اب اس مثال میں دیکھیے: ہر بزم میں جام چل رہا ہے، ہر جام میں نشہ ڈھل رہا ہے، برسات ہے میکدے میں ہر روز، توبہ کا قدم پھسل رہا ہے۔ اب اس کی پورے اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے ایک مخصوص شعر بار بار آئے اور بند میں اشعار کے قافیہ مختلف ہوں۔ اب یہ دیکھیے اشعار تو ہے، آ رہا ہے بزم، جام، آ رہا ہے نشہ، اب الگ الگ ڈھل رہا ہے، پھسل رہا ہے، بدل رہا ہے، پھل رہا ہے، پل رہا ہے، جل رہا ہے، بہل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اب یہ اشعار تو ہے لیکن اس کے قافیے مختلف ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہ مثال ہے، یہ بھی مثال ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی مثال ہے، بہت ہی اچھا نظم ہے، اسے یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ترکیب بند، ترکیب یہ کٹ گیا ہے، ترکیب ہے 8ویں، وہ نظم ہے جس میں ہر بند کے بعد مختلف شعر مختلف قافیوں کے ساتھ بطور ٹیپ لائے جائیں۔ مثال ملاحظہ فرمائیے، یہ دیکھیے اس میں بھی کٹ گیا ہے تھوڑا سا،
دلوں کا شعور ہے لبِ زخم دراز سے تدبیر مرکب پوچھیے اب چاہ ساز سے۔ اب یہ دیکھیے یہ پورے اشعار ہے، بہت ہی عمدہ ہے یہ بھی ہیں۔ اب مستزاد رباعی کے ہر مصرع کے آخر میں ایک حصہ رباعی کا لاتے ہیں، مگر اب غزل کو بھی مستعد کرنا جائز ہے، یا پھر یہ ہوگا یہ لفظ مستعد کرنا جائز، ہر مصرع کے آخر میں دو یا ایک کلمے وزن سے زیادہ لا دیتے ہیں۔ یہ مثال ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں دیکھیے مصمت وہ لفظ ہے جس کے ایک بندے میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ نظم ہے جس کی ایک بند میں چند مصرع ایک ہی وزن اور قافیے میں لکھے جائیں، پھر دوسری بند کا آخری مصرع اسی پہلے قافیہ پر اتاریں، باقی مصرع دوسرے قافیوں پر ہو۔ اس کی 8 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں جناب؟ 8 قسمیں ہیں: مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مربع، مصمت، مقصہ، معشر۔ اب یہ دیکھیے مثلث لغوی معنی یہ بہت ہی اہم ہے جس میں نشان لگایا جا رہا ہے، یہ بھی اب دیکھیے مثلث یعنی عربی لفظ ہے، ثلث سے آیا، ثلاثہ معنی 3 اور اسی سے مثلث۔ لغوی معنی تکونیہ، اصطلاح میں وہ نظم جس میں 3 مصرع ہو، پہلے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھیے ہے ان پر وہ ضروریزم نہال لا دے کوئی بہار کے موسم کی بجلیاں، وہ چلمنے بنائیں گی اپنے جمال کی۔ اب آئیے ثلث ہو گیا،
اب صفحہ نمبر 22۔ اب یہ دیکھیے مربع، لغوی معنی چوکور۔ جیسے آپ مربع کھاتے ہیں تو چار کونا گول رہتا ہے برابر، کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے چاروں کونا اس کا برابر ہوتا ہے، اس لیے مربع کہتے ہیں۔ مربع لغوی معنی چوکور، اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس کے چار مصرے ہوں اور چاروں ہم وزن ہم قافیہ ہوں، مروج نہیں۔ مخمس لغوی معنی وہ چیز جس میں 5 پہلو ہوں، اصطلاح میں اس 5 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کا 5واں مصرع پہلے بند کے آخری مصرے کے ہم قافیہ ہوں۔ اب یہاں دیکھیے مثال میں یہاں کیا بتایا کہ چاروں مصرے ہوں، چاروں ہم وزن ہم قافیہ ہوں۔ اب دیکھیے پہلے مجھے خوش کیا جناح سے۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی 1 2 3 4 ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے پھر دور بھی کر دیا وہاں سے۔ اب یہ چاروں مصرے ہیں۔ ڈالا ہے زمیں پر آسماں سے، شکوہ ہی خدائے دو جہاں سے۔ دیکھیے اس میں بھی قافیہ ہے، اس میں بھی قافیہ، چاروں میں برابر ہے۔ اب پھینکا ہے کہاں مجھے کہاں سے، ہر سانس۔ اب اسی طرح آپ پورا دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ مسدس لغوی معنی وہ چیز جس میں 6 پہلو ہوں، اصطلاح شعر میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصرے ہوں، ابتدائی 4 مصرے ہم قافیہ اور آخری 2 مصروں کا قافیہ ان 4 مصروں کے قافیے سے علیحدہ ہو۔ اب آتے ہیں نمبر 30۔ مثال میں دیکھیے آتش نظم سے دنیا ہوئی دوزخ، ہم پر پھونک ڈالا تپِ ذوق بن کے غموں نے عطر۔ اب اسی طرح پورا ہے۔ اب یہ دیکھیے نظم، اب یہ اپنے دیکھ لیں۔ اسی طرح 7 مصروں کا بند ہو تو 8 مصروں کا بند ہو تو اسے سبع میں 7، یہ لفظ ہے سبعن نہیں سبعن۔ 8 مصرع کا بند ہو تو مشمس، 9 کا ہو تو متسم، 10 کا ہو تو معاشرہ کہلاتا۔ ایک بند میں جتنے مصرے ہوں سب کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے۔ نظم اور بھی کئی قسمیں ہیں، مثلاً اصوات، جی محترم دوستو،
علم بدی ہے. اب یہاں دیکھیے بولنے میں تھوڑا مسٹیک ہو گیا. یہ دیکھیے یہاں پہلے بتانا چاہیے میں کہ مثلث 3 مربع 4 مخمس 5 مسدس 6 اس کے بعد 7 7 8 اس کے بعد 8 9 اس کے بعد 10 عشر منے 10 منے 9 مسمس منے 6 مسدس منے 6 اس کے بعد 7 3 4 5 6 7 8 9 10 نظم پھر ان کی الگ الگ قسمیں ہیں. نظر ثانیہ آپ کر لیجئے گا خود. یہ دیکھیے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد